اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو شہروں کے تمام حصوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ حصے ہیں جن میں مسجدیں ہیں، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ حصے ان کے بازار ہیں۔ مسلم۔ فائدہ: مسجدوں کی عظمت کی وجوہات واضح ہیں۔ ان میں اللہ کی عبادت، اس کے ذکر اور تلاوت وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے، جبکہ بازار اور منڈیاں اللہ کی یاد سے غفلت کا ذریعہ ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں دھوکہ، فریب، جھوٹ اور اسی طرح کی دوسری قباحتیں عام ہوتی ہیں، اس لیے وہ ناپسندیدہ ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اگر تو طاقت رکھے تو سب سے پہلے بازار میں داخل ہونے والا اور سب سے آخر میں نکلنے والا ہرگز نہ ہو، اس لیے کہ یہ شیطان کا اڈا ہے اور یہیں وہ اپنا جھنڈا گاڑتا ہے۔ مسلم شریف۔ امام برقانی نے اسے اپنی صحیح میں حضرت سلمان فارسی سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بازار میں سب سے پہلے داخل ہونے والا نہ ہو اور اس سے سب سے آخر میں نکلنے والا نہ ہو، اس لیے کہ اسی میں شیطان انڈے اور بچے دیتا ہے۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ بازاروں میں زیادہ آنا جانا بڑا خطرناک ہے۔ یہاں شیطانی زور و اثر بہت زیادہ ہے۔ انسان وہاں جتنا زیادہ رہے گا، شیطانی وسوسوں کا بھی شکار زیادہ ہوگا۔ حضرت عاصم احول حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے۔ آپ نے فرمایا، اور تیری بھی مغفرت فرمائے۔ عاصم بیان فرماتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ سے پوچھا، کیا آپ کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت طلب فرمائی؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، اور تیرے لیے بھی مغفرت ہو۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، اور آپ اپنے لیے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے مغفرت طلب فرمائیے۔ سورہ محمد آیت 19۔ مسلم شریف۔ فائدہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ مغفور ہیں، لیکن آپ کی مزید عظمت اور بلندی کے لیے آپ کی مغفرت کی دعا کرنا جائز ہے۔ اس میں بھی آپ کی ایک طرح سے عزت اور اکرام کا پہلو ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ تمام بیماریوں سے شفاء کلی عطا فرما دیجیے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔